رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترفع فیہ الاعمال، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں کیسے کیسے پیش کیے جاتے ہیں اور روز محشر کیسے پیش کیے جائیں گے، چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہماری جو رپورٹس ہیں، ڈائریز ہیں، صبح و شام کے جو اعمال ہیں، کئی حوالے سے ان کو لکھا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین ہیں جو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ صبح کی ڈیوٹی دینے والے علیحدہ سے فرشتے ہیں، عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے اعمال لکھ کے اللہ کے سامنے وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ وار ہمارے جو اعمال ہیں، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سالانہ ہماری جو ڈائری اور رپورٹ ہے کہ پورے سال میں انسان نے کیا کیا، وہ شعبان کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے، اور پوری زندگی انسان نے جو کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اس پیش کرنے کے بھی مختلف حوالہ جات اور اسپیکٹس اور انداز ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ چند ایک سماعت کیجیے۔ سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ انسان کا جو عمل ہے، جیسے بھی ہے، جہاں بھی اس نے کیا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کے بازار ہیں یا بنگلے ہیں یا مارکیٹیں ہیں یا پلازے ہیں یا لاہور کے تجارتی مراکز ہیں، ایز اٹ از انسان کے سامنے اس کو لا کے پوچھا جائے گا، یہ تو ہی ہے، یہ میں ہی ہوں، تیرا ہی شہر ہے، میرا ہی شہر ہے، دیکھ لے اے میرے بندے، فلاں جگہ، فلاں لوکیشن، فلاں وقت پہ تو کیا کر رہا تھا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، یہ حقیقت ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، وہ کسی چٹان میں ہو یا زمین کی تہوں میں ہو یا آسماں کی بلندیوں میں ہو، تیرا رب اسے تیرے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، اسے پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اس دن انسان دیکھے گا جو کچھ بھی اس کے دونوں ہاتھوں نے کمائی کی ہوگی، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوا ہوتا اور مٹی ہی رہتا۔ دوسرا انداز اللہ کی عدالت میں اعمال کے پیش کیے جانے کا یہ ہوگا کہ وہ زمین، وہ قطعہ زمین، وہ زمین کا ٹکڑا، اس کو اللہ رب العزت کہیں گے، تیرے بدن سے میں نے اس کو پیدا کیا، تیرے را میٹیریل سے میں نے اس کی تخلیق کی، پھر تو پوری زندگی اس کو اپنے سینے کے اوپر برداشت کرتی رہی،
اور جب اس کی لاش کو نہ ماں نے سنبھالا نہ باپ نے سنبھالا، ماں کی گود کی طرح قبر بن کے تو نے اس کو سنبھالا بھی تھا، اسی سے میں نے اسے روزی بھی دی، اور تیرے سینے ہی سے میں نے اس کے لیے اور بھی انتظامات کیے، تو سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ آج میرا حکم ہے تو بول کے یہ بتا بھی دے کہ یہ تیرے اوپر کیا کرتا رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد تو کیا کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان پکار اٹھے گا یہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن یہ اپنی تمام خبریں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ خفیہ سا اشارہ دے دیا ہوگا۔ اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ سو جس کسی نے ذرہ برابر کوئی بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر کوئی بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ طائف کے پہاڑ بولیں گے، فلسطین کی سرزمین چیخ چیخ کے کہے گی، تیرے کچھ بندے تھے جو ملبے کے ڈھیر پہ بھی تکبیر کے نعرے بلند کرتے تھے۔ احد کے میدان پکاریں گے، بدر کے ٹکڑے اللہ کی عدالت میں چلا اٹھیں گے، وکیل کا چیمبر بولے گا، جج کا کمرہ عدالت بولے گا، سینٹ ایوان بالا اور ایوان زیری پکارے گا، مسجد رحمانی اور رحمانی اسلامک سینٹر گواہی دے گا کہ اللہ تیرے کچھ بندے تھے جن کو نہ ڈگری چاہیے تھی، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، نہ لالچ، نہ دنیا کا طمع، نہ کوئی مفاد، صرف تیری رضا کی خاطر انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا تھا۔ یہ جگہیں گواہیاں دیں گی۔ تیسرا انداز یہ بھی ہوگا کہ رب کریم کی عدالت میں بعض ایسے بھی بدکار، منافق، ناہنجار، اللہ کی عظمت سے غافل لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ یہ ساری ایکسٹرنل ایویڈنسز ہیں، میں ایسی شہادت چاہتا ہوں جو میرے اندر سے ہو۔ یہ زمین بول رہی ہے، فلاں انسان بول رہے ہیں، میں تب مانوں گا جب میرے اپنے اندر سے کوئی گواہی ملے، تو میں تب اتنا بڑا فیصلہ جنت اور جہنم کا قبول کروں گا۔ تو رب کریم ایسے انسانوں کے منہ پہ مہر ثبت کر دیں گے اور اس کے اعضاء سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ یہ تمہیں کہاں کہاں استعمال کرتا رہا ہے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ سورہ یاسین۔ آج ان کے منہوں پہ ہم مہر ثبت کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کی ٹانگیں شہادت دیں گی جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں۔ خصوصاً کان، آنکھ، ہاتھ، سکین، پاؤں، ٹانگیں، اور ٹانگوں میں سے خصوصاً انسان کی رانیں اور ہپس، سب سے پہلے یہ اللہ کی عدالت میں
بول کے اپنے ہی وجود کے خلاف، نفس انسانی کے خلاف گواہی پیش کریں گے۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں اور ان کی چمڑیاں اور سکن یہ بھی شہادت پیش کرے گی۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء۔ انسان کہے گا تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ اور چمڑی پکار اٹھے گی، جس اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، بولنے کی صلاحیت دی تھی، سپیکنگ سکل دی تھی، آج اس اللہ نے ہمیں بلوا دیا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات کا پیغام دے کے میں آگے بڑھوں گا۔ میں اپنے ان حافظ بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بیٹوں اور میرے روحانی بیٹوں، آپ کے یہ ہاتھ جو اللہ کے قرآن کو چھوتے ہیں، جو قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی یہ خوبصورت زبانیں جو قرآن سے معطر ہوتی ہیں، اور آپ کی یہ خوبصورت اور عظیم سینے، جن سینوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کر کے اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ آپ کا قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اس کی لاج ضرور رکھنا اور اس کا خیال ضرور رکھنا، اور یہ پیغام اپنے اس ایک مہمان کا اور استاد کا زندگی کے اس عظیم موقع پہ ضرور ذہن میں رکھنا کہ یہ سب کچھ ہاتھ، اعضاء اور پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے۔ ایک چوتھی چیز جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پروف اور گواہیاں پیش کی جائیں گی، وہ ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے ماموں، ہمارے چچا، ہمارے بھانجے، ہمارے بھتیجے، ہمارے والدین، جن کے حق میں ہم نے خیر کے کام کیے تو وہ خیر کی گواہیاں دیں گے، اور جن کے حق میں ہم نے برے کام کیے وہ ظلم کی گواہی دیں گے۔ اور بالخصوص یہ مدارس، یہ مراکز، یہ منبر اور یہ محراب اور یہ علماء، اور خصوصاً دو خاندان ایسے ہیں جن سے ہمیں اللہ کی خاطر محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ ہمارے روپڑی بزرگ ہیں اور لکھوی بزرگ ہیں، اور تیسرا خاندان غزنوی بزرگوں کا ہے، ان کی خدمات ہیں۔ میرا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کا کام کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو موقع دے گا کہ تم بھی گواہی دو، تم کہاں کہاں اللہ کے دین کا کام کرتے رہے ہو۔ اور لوگوں کا ریئیکشن اور رد عمل کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے قرآن کی اس آیت میں غور کیجئے، آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ گواہوں کو پیش کیا گیا، حتیٰ کہ قرآن مجید سے تو یہاں تک غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے اگر کسی انسانی کیس کے اندر کسی کتے کا استعمال ہوا تھا، کسی شیر کا استعمال ہوا تھا، درندے کا استعمال ہوا تھا، جیسا کہ انسانی تاریخ میں بعض بادشاہ کلوسیم نامی اکھاڑے کے اندر مظلوم اور نہتے قیدیوں کے اوپر بھوکے شیر اور چیتے چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جنگل کے درندوں کو بھی اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ ظاہر ہے ان کا کوئی اور مقصد نہیں، اسی لیے لایا جائے گا تاکہ وہ بھی گواہی پیش کریں کہاں کہاں انہیں ظلم کے لیے کیسے کیسے استعمال کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ۔
پانچواں انداز اعمال کی پیشی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نامہ اعمال ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یقیناً یہ حقیقت ہے کہ تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں اور وہ بجائے خود بڑے معزز ہیں۔ کبھی میں غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اسپیشلی کہا وہ بڑے معزز ہیں، وہ بڑی عزت والے ہیں۔ کبھی ان سے ہی شرم کر لیا کریں اور کبھی یہی سوچ لیا کریں کہ یہ تو بڑے معزز فرشتے ہیں جو میرے اعمال لکھ رہے ہیں، اور میں ان کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں یا یہ غلطی کر رہا ہوں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی عدالت میں بطور گواہ پیش ہوں، وہ بھی بتائیں گے کہ تیرا یہ بندہ خیر کے کون سے کام کرتا رہا، گناہ کے کون سے کام کرتا رہا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ ہر ذی روح اس کیفیت میں آئے گی کہ ایک اس کو پیچھے سے چلانے والا، دھکا دینے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا یقیناً تو اس سے ویسے ہی لاپرواہ اور بے خبر تھا، تو نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تیرے ساتھ یہ بھی ہوگا۔ آج ہم نے تیری آنکھوں کی ساری پٹیاں کھول دی ہیں، اب تو تیری نگاہیں بہت تیز دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کا قرین کہے گا جو کچھ میرے پاس ریکارڈ تھا وہ حاضر ہے۔ چھٹا انداز جو انہوں نے نامہ اعمال لکھا ہوگا، وہ نامہ اعمال اس کے سامنے کھولا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا تو خود ہی پڑھ لینا تو کیا کرتا رہا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ تو صحیح اپنا نامہ اعمال، آج تیرا اپنا ضمیر تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ نامہ اعمال کے اندر سب چیزیں ان ڈیٹیل لکھی ہوں گی، سٹیٹسٹیکلی لکھی ہوں گی، ڈایاگرامز کے ساتھ لکھی ہوں گی، ٹوٹل کر کے لکھی ہوں گی اور حساب کر کے لکھی ہوں گی۔ ڈیوریشن بھی اس کے اندر ہوگی اور اس کی تفصیلات بھی ہوگی۔ فلاں نیکی کا کام، حفظ قرآن کا کام مسجد رحمانی میں یہ بیٹا فلاں منٹ پہ، فلاں سیکنڈ پہ، فلاں تاریخ کو، فلاں دن میں داخل ہوا تھا، اتنا وقت اس نے اللہ کے دین کے لیے لگایا تھا، اس کی ماں نے اسے ایسے بھیجا تھا، اس کے باپ نے اس کے ساتھ یہ شفقت کی تھی، اس کے اساتذہ نے اس کے ساتھ یہ محبت کی تھی، مختلف جو ڈونرز اور خیر والے ساتھی ہیں، ایمان والے اور محبتوں والے ساتھی ہیں دین سے جڑے ہوئے، انہوں نے اس کے لیے یہ خیر کے کام سر انجام دیے تھے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ نیکیوں کو لکھا ہوا ہوگا، اور یہ قرآن کی آیت میں اس طرف اشارہ ملتا ہے، عربی زبان کو سمجھنے والے پہچان جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ نامہ اعمال پیش کر دیے گئے تو مجرموں کو ڈرے ڈرے سہمے سہمے دیکھو گے، اس وجہ سے کہ انہیں یاد آ رہا ہوگا کہ اب اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے۔ یہ کیسا ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز کچھ اس سے چھوٹی ہی نہیں۔ الا احصاها، ہر چیز کو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ گن کے لکھا ہوا ہے۔ العد مطلق العدد، گننے کو کہتے ہیں۔ الاحصاء دورانیے کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ٹوٹیلٹی کے ساتھ اس چیز کو لکھنا، اس کو احصاء کہتے ہیں۔ اور وہ انسان یہی کہے گا احصاء کیا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے پوری طرح سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ ایک ساتواں انداز یہ بھی ہوگا کہ وہ نامہ اعمال خود ایسا ہوگا کہ اس کے اندر آٹو سپیکنگ کی صلاحیت ہوگی۔ وہ ایک آٹو ریکارڈر ہوگا، وہ خود بھی بولے گا فلاں دن تو نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ تو نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ تو نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ تو نے یہ کیا تھا۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ یہ ہم نے ریکارڈ تیار کروایا ہے، یہ ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ بے شک ہم انتظام کرتے تھے ہر اس چیز کو لکھوانے کا جو تم کیا کرتے تھے۔ آٹھواں انداز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اعمال کی پیشی کا یہ بھی ہوگا کہ ان اعمال کو اللہ رب العزت شکل دیں گے، ایک وجود دیں گے۔ کسی عمل کی شکل چمکتی نورانی ہوگی، کسی عمل کی شکل سورج چاند سے کی روشنی اور ضیاءپاشیوں سے بڑھ کے ہوگی، کسی عمل کی شکل ابر کے سائے کی طرح ہوگی، کسی عمل کی شکل بادل کے ٹکڑے کی طرح ہوگی، کسی عمل کی شکل پرندوں کے جھنڈ کی طرح اور ان کے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کی طرح ہوگی، اور جھومتے ہوئے محبت کے ساتھ وہ پاس پاس قریب قریب آ رہے ہوں گے۔ کسی عمل کی کیسی خوبصورت شکل ہوگی، کسی عمل کی کیسی خوبصورت شکل ہوگی، اور انسان اس شکل کو دیکھ رہا ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ تو قیامت سے پہلے ہی اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان قبر میں نیک اعمال کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے پاس خوبصورت ایک نورانی شکل آتی ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو خیر والا لگتا ہے، کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیری نیکی اور تیرے نیک اعمال۔ بخل کی شکل گنجے سانپ کی طرح، زکوٰۃ نہ دینے کی شکل ایک زہریلے سانپ کی طرح، جس نے بل دیے ہوئے اس کو گلے کے اندر اور اس کے گلے کا توق بنا ہوا، ماڈل ٹاؤن کی قیمتی زمین اور اعظم مارکیٹ کے قیمتی پلازے اور لاہور کے قیمتی ترین بازاروں اور مارکیٹوں میں جہاں ایک ایک فٹ کا حساب ہوتا ہے، کسی غریب کی زمین پہ قبضے کرنے والے عمل کی شکل ایسی ہوگی کہ ساتوں زمینوں کو ہی اس کے گلے کا توق بنایا ہوگا۔ نواں انداز اور سیکنڈ لاسٹ آج کی اس نشست کے حوالے سے اعمال کی پیشی کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے جس کے اندر 14 طبق تولے جا سکتے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی ان سے بھی بڑھ کے ہے، اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ تولنے کے بھی بہت سارے ریفرنسز اور بہت سارے اسپیکٹس ہوں گے۔ کس مقصد کے لیے کیا تھا، کیوں کیا تھا، کتنے خلوص سے کیا تھا، اس کے فروٹس کیا ہوئے تھے، اس محنت کے ریزلٹس کیا ہوئے تھے، نتائج کتنے مرتب ہوئے تھے، اس سے آگے خیر کے کام کتنے جاری ہوئے تھے، مقاصد اور اہداف کیا تھے، سارے حوالوں سے۔ اور بعض اہل علم نے قرآن مجید کی جو آیت میں کہا
کہ میزان ایک نہیں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ موازین تو جمع کیوں ہے؟ اس کی متعدد وجوہات اہل علم نے بیان کی، ان میں سے ایک امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ بیان کی، للتفخیم، یہ بیان کرنے کے لیے کہ وہ ترازو بہت عظیم ہے۔ اور میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے اس پہ سوچتا ہوں کہ کیسا وہ عظیم ہے، تو ظاہر ہے اس کی عظمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کی کیپیسٹی بہت ہے، اور اس کی عظمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی وہ بہت ایگزیکٹ ہے۔ اسی لیے القسط کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ اس دور کے اندر میزان کی خاص قسم ہوتی تھی۔ عموماً ہر چیز کو میزان کہا جاتا ہے، لیکن خاص قسم کا میزان جو بہت ایکیوریٹ اور ایگزیکٹ ہو، اس کو قسطاس یا قسط کہا جاتا تھا۔ تو میرا ایک طالب علمانہ ذہن یہ کام کرتا ہے، اس کی تفخیم کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہر لحاظ سے اس عمل کو تول کے رکھا ہوا ہوگا، اور بندے سے کہا جائے گا تو اپنا وزن دیکھ لے کتنا بنتا ہے۔ انسان کو بھی تولا جائے گا، نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، عمل کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ نیتوں کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ 10واں اور آخری انداز، ویسے تو 15 کے قریب ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے۔ 10واں انداز اعمال کے تولے جانے کا اور اعمال کو دکھائے جانے کا یہ ہوگا کہ خود رب کریم اپنے جلال و جبروت، عظمت اور شان کے مطابق میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اپنے بندے سے ہم کلامیاں کریں گے، اور اپنے بندے کو بتائیں گے، اے میرے بندے، تو میرے لیے کیا کرتا رہا، شیطان کے لیے کیا کرتا رہا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے یقین رکھو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یقینی بات ہے اس سے دوچار تمہیں ہونا ہی پڑے گا۔ پھر تمہیں اس ہستی کی طرف لٹایا جائے گا جو خلوت و جلوت کو جاننے والی ہستی ہے۔ پھر وہ تمہیں بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ایک کر کے بتائے گا جو کچھ بھی تم کرتے رہے تھے۔ تو یہ قرآن مجید سے بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ما من عبد الا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب۔ ہر ایک سے اللہ خود ہم کلام ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہ اوٹ اور پردہ، نہ کسی قسم کا ترجمانی کرنے والا کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، اور اللہ اپنے بندے سے خود پوچھ رہے ہوں گے، اور جو کچھ اللہ پوچھیں گے ان میں سے ایک سوال سب سے پہلا نماز کا ہوگا۔ نماز، ہم اس موضوع کو تو شاید بھول ہی گئے۔ بعض ہمارے خیر والے بھائی جن کو اللہ نے وسعت مال اور دولت کے ساتھ نوازا ہے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کروڑوں اللہ کی راہ میں لگا لیتے ہیں، لیکن میرے رب کو سجدے نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ایک بڑے ہی پیارے بھائی سے ملے، ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمہ اللہ، اوکاڑا کے سرجن ڈاکٹر تھے، بہت پیارے ہمارے دوست تھے، عظیم دین کے داعی تھے۔ تو ایک ساتھی ان سے کہنے لگا کہ میں مسجد کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ساتھی مجھے آپ کے پاس لے کے آئیں تو آپ کو ہم نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے 1 کروڑ لے لو لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ نماز بہت مشکل ہے، ان کے لیے نہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے اور جن کو یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ نماز تو ایک محبت ہے، نماز تو ایک پیغام ہے، نماز تو ایک میٹنگ ہے، نماز تو اللہ کے ساتھ بندے کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، نماز تو ایک مناجات ہے، نماز تو ایک پیار ہے، نماز تو ایک چاہت ہے، نماز تو اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن کارڈ ہے، نماز تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اے میرے بندے، میرے پاس آ جا، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میرا تاجر پیارا بھائی اور بیٹا اور یہ حافظ بیٹا حافظ بن کر بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے حفظ کر لیا ہے اور 10 سال کے بعد اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ نماز کے لیے مجھ سے وقت نہیں ملتا ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک وہ حفظ ہے جو اسکول کی 4 دیواری میں ہوتا ہے جہاں نماز سے غفلت ہوتی ہے، ایک وہ حفظ ہے جو بڑے ہی ویل فرنشڈ اور ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن حفظ کی وہ برکت جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، شاید وہ دنیا کی اور کسی جگہ میں وہ برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن توفیق پھر بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے، توفیق پھر بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے، فضل پھر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک محبت ہے جس کو ہم بوجھ سمجھنے لگے، یہ تو آنکھوں کی ایک ٹھنڈک ہے، یہ تو دل کا ایک سرور ہے، یہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ایسے ہے جیسے آپ نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیا اور اپنے سارے غم اور اپنے سارے دکھ اس کے حوالے کر دیے اور آپ کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ اللہ تجھے سجدہ کر دیا ہے نا، اب میرے کام تیرے سپرد ہیں۔ تو میرے بیٹو، آپ سے میں خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، نماز کے ساتھ ایک محبت ہو جائے، نماز کے ساتھ ایک پیار ہو جائے، اور آپ کی نماز عام لوگوں سے مختلف ہو جائے۔ عام لوگ پوری زندگی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ حافظ قرآن کی نماز ایسی ہو کہ وہ رات کو کھڑا ہو تو قرآن کے 5 پارے پڑھ جائے، پھر آپ کے حفظ کا آپ کو سرور ملے، پھر آپ کے حفظ کا آپ کو لطف ملے، پھر آپ اللہ کے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو یہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی باتیں ہیں، اور آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، کل ایک جگہ ان کے سامنے استفادے کا موقع ملا، اور شیخ ہی کی بات ان کی موجودگی میں اپنے انداز میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے، تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ حافظ قرآن کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان بچوں کا مستقبل تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ فکر تو وہ کریں جو ان مدارس اور مساجد سے بلا وجہ کی پتہ نہیں کیوں کسی وسوسے یا وہم کی وجہ سے کوئی خلش سی رکھتے ہیں یا شیطانی کوئی وسوسہ رکھتے ہیں کہ آپ تصور کیجئے اگر یہ مساجد اور مدارس اور قرآن اور سنت کی تعلیم اور یہ ہمارے نورانی علماء و مشائخ کے چہرے چند منٹ کے لیے ان کو یہاں نکال کے سائڈ پہ کر دیں اور پھر فکر کریں کہ آپ کا مستقبل اور فیوچر کیا ہوگا۔ آخرت کی یاد دلانے کی آواز کہاں سے آئے گی؟ قرآن کی تلاوت کس گوشے سے آئے گی؟ صحیح بخاری کا درس اس کی آوازیں کہاں سے آئیں گی؟ آپ کو اللہ سے جوڑنے کی باتیں کہاں سے سنائی دیں گی؟ تو یہ بہت بڑے خیر کے ادارے، یہ بہت بڑے خیر کے مراکز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا خلاصہ ہیں
یہ اس دھرتی کی پیشانی کے اوپر اس کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ زینت ہے، یہ رونق ہے، یہ زمین پہ چلتے ہوئے معصوم فرشتے۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہمیں تیرے قرآن کے ان معصوم حفظ کرنے والے بچوں سے تیری خاطر محبت ہے، تو ان کو بھی کامیاب فرما دے، ان کے والدین کو بھی جنت کے تاج نصیب فرما دے، ان کے اساتذہ کو بھی عالی درجات نصیب فرما دے، ان کے منتظمین کی کاوشیں بھی قبول فرما لے، اور ان کے لیے دن رات محنتیں اور کوششیں کرنے والے وہ جو ادارے کا محتمم سارے جہاں میں جس کا تذکرہ نہیں ہوتا اور جس کو سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں، ڈاکٹر حمزہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں محتمم کا معنی ہی ہوتا ہے جو ہر وقت بیچارہ غم میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے، اس کو فکر رہتی ہے یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی حافظ عبدالوحید شاہد صاحب حافظہ اللہ، اور جو بھی کوئی ادارہ چلا رہا ہوتا ہے وہ ایک فکر میں ہوتا ہے، اور ہر وقت فکر، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں نا، کبھی ان فقیروں کو بھی اپنی دعا میں یاد کر لیا کریں، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔